ویلکم ٹو مائی چینل ناز کا انداز. لیٹس ریویو ہم کہاں کے سچے تھے. مہرین مسعود لڑکھڑاتے قدموں سے اسود کے کمرے سے نکلتی ہے کیونکہ اس نے جھوٹا حلف نامہ سائن کیا ہے اسود کے کہنے پر. وہ شدید ڈپریشن میں ہے. اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. اس کو ایسے میں نظر آتی ہے میشل. اس کو ہر طرف میشل نظر آتی ہے، خود پہ ہنستی ہوئی، طنز کرتی ہوئی. میشل کہتی ہے کتنی ہی بے شرم ہو تم، مر کیوں نہیں جاتی؟ کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا. پھر وہ اس کو کہتی ہے کہ تم چھت سے کود کے مر جاؤ، پنکھے سے لٹک کے مر جاؤ، اور نہیں تو گھر میں تیزاب موجود ہے، باتھ روم جاؤ، تیزاب اٹھاؤ اور پی کے مر جاؤ. یہ سب باتیں میرین کے دماغ میں بار بار آ رہی ہیں، اور وہ اور زیادہ ڈپریشن میں اور الوژنس کا شکار ہے. اس کو ہر طرف ہی اب وہ نظر آنے لگی ہے. وہ کمرے میں جاتی ہے، تیزاب کی بوتل اٹھاتی ہے اور چھپ کے بیٹھ جاتی ہے. وہاں بھی اس کو مہرین کو جو ہے وہ میشل ہی نظر آتی ہے. ایسے میں جب وہ تیزاب پینے لگتی ہے، اس کو بچپن کا وہ خیال آتا ہے کہ کیسے اس کے باپ نے چھت سے کود کے خودکشی کی تھی. وہ منظر بار بار اس کے نظروں کے سامنے آتا ہے کہ اس کا باپ گرا پڑا تھا اور وہ اس کو دیکھ کے خوفزدہ تھی، ایک لفظ بھی نہ بول پائی تھی. بچپن کا وہ لمحہ اس کو یاد آتا ہے اور وہ منہ سے لگاتی ہے بوتل تیزاب کی. تو ایسے میں اس کو آواز آتی ہے، مہرو یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ پلٹ کے دیکھتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کا فادر ہے جو کھڑکی میں کھڑا ہے. وہ بھاگ کے جاتی ہے اور کہتی ہے ابو میں مرنا چاہتی ہوں. لیکن وہ کہتا ہے نہیں، تم بہت بہادر بچی ہو، تم نے یہ سب کا مقابلہ کرنا ہے، میری طرح بزدلی نہیں دکھانی. میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط کیا. وہ کہتی ہے ابو اگر آپ ایسا نہ کرتے تو ہم آج اکٹھے ہوتے نا، میں، آپ اور امی. آپ نے ایسا کیوں کہا؟ نے کہا بیٹا میں نے غلط کیا، مگر تم اب یہ غلطی نہیں کرو گی، تم سامنا کرو گی ان سب کا، تم بہت بہادر ہو. وہ ابو ابو پکارتی ہے اور اسی پکار میں وہ باہر نکلتی ہے اور اس کو اسود ملتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے وہ مارنا چاہتی ہے، مجھے مشعل مارنا چاہتی ہے. پھر وہ کہتی ہے تم بھی تو مشعل کے ساتھ ملے ہو، تم بھی مجھے مارنا چاہتے ہو. یعنی پوری طرح اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اور وہ ایک دورہ ہے جو اس کے اوپر پڑ چکا ہے. اور ایسے میں اس کی خالہ بھی آ جاتی ہیں اور اسود اس کو کہتا ہے کون مارنا چاہتی ہے، کون مارنا چاہتی؟ تو وہ کہتی ہے خالہ، اسود اور میشل مل کے مجھے مارنا چاہتے ہیں. وہ مجھے کہتی ہے تیزاب پی لو. ابو آئے تھے، انہوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے. خالہ ہاسپٹل لے جانے کا کہتی ہیں، اس کو کہتی ہیں ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ اس کو لے کر فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کے اوپر نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے اور اس کا بی پی بھی ہائی ہے اور اس کی ہارٹ بیٹ بھی، اور ہم نے سائیکیٹرسٹ کو بلایا ہے، آپ بھی اس سے مل لیجیے گا. مشعل کو ہلکا سا ہوش آ چکا ہے. اس کے پاس اس کی خالہ موجود ہیں، اسود وہیں موجود ہے. وہ ماں سے کہتا ہے کہ آپ گھر چلی جائے، میں رات کے پاس مہرین کے پاس میں رات کو رکوں گا. مگر وہ کہتی ہے نہیں، تم چلے جاؤ، میں مہرین کو اس حالت میں چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گی. اور وہ کہتی ہے کہ تم اب گھر چلے جاؤ. اس کی ماں سے ملنے کا بھی وہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ تم اس کی ماں کو نہیں بلانا، میں اس کو کیا جواب دوں گی، اس حالت میں اس کو نہیں بلاؤں گی. مہرین کو اب بھی جو ہے وہ اپنے والد ہی یاد آ رہے ہیں اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں اپنے فادر کو یاد کرتی ہے کہ کس طرح وہ اس کو مشکل وقت میں خوش کیا کرتے تھے، مختلف قسم کی منہ کے زاویے بنا کر. اور یہ بات اس کو جیسے ہی یاد آتی ہے اس کے چہرے پہ ہنسی آتی ہے. اسود پریشان بیٹھا ہے اور کنفیوز ہے، کچھ سوچ رہا ہے. اس کی ماں اس کو کہتی ہے جا کے گھر سے کھانا لے آؤ. تو وہ گھر جاتا ہے. دوسری طرف شگفتہ کا فون آتا ہے اسود کی ماں کو، لیکن اسود کی ماں کی بجائے اس کی ہیلپر فون اٹھاتی ہے تو اس کو کہتی ہے کہ مہرین کا سامان لے جاؤ، میں مہرین کا کمرہ بند کرنے لگی ہوں. تو اسود کھانا لے کر آتا ہے، اسود کو ہیلپر بتاتی ہے تو اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ مہرین کا سامان لانا ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے جا کے مہرین کا سامان لے کر آ جاؤ. اور اس کو بتاتی ہے کہ سائیکیٹرسٹ سے تم نے ملنا ہے. سائیکیٹرسٹ دیکھ کر گئی ہے. سائیکیٹرسٹ سے یہاں بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے. وہ اس کو کہتی ہے کہ اس شادی میں کون راضی نہیں تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں ہی راضی نہیں تھے.
تو کہتا ہے کہ تم کو کس نے کہا تھا کہ تم ایک ایسی شادی کرو؟ اور اسود کہتا ہے کہ کبھی کبھی حالات جو ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں رہتے. باہر وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی تمہاری بیوی کی یہ حالت ہوئی ہے، اور تم اب جس طرح تم نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری کزن نے خودکشی کی تمہاری بیوی کی وجہ سے، اب تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی خودکشی کر لے تمہاری وجہ سے. نانی کے پاس پہنچتا ہے تو نانی کی طبیعت پوچھتا ہے. نانی کہتی ہے مہرین ہوتی تھی تو میرا بہت خیال رکھتی تھی، میری دوائیوں کا خیال رکھتی تھی، میرے کپڑے دھوتی تھی، اور اب تو کوئی میرا خیال ہی نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے نانی آپ تو کہتی تھی وہ میرا خیال نہیں رکھتی. تو نانی کہتی ہیں جب کوئی موجود ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، مجھے مہرین کی قدر اب آئی ہے. وہ اس کے کمرے میں جاتا ہے تو اس کے کمرہ کھولنے کی کوشش میں اسے پتہ چلتا ہے کہ چابی تو جو ہے وہ مشل کے کمرے میں ہے. تو اس سے یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشل جو ہے اس کے کمرے میں آتی جاتی رہی ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ انکشافات ہو رہے ہیں. شبو اس کو سب کچھ بتا دیتی ہے. شبو جب کمرے میں لے کر اس کو آتی ہے تو وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ساری ٹرافیاں اور یہ پینٹنگز، یہ جو کچھ بھی یہاں موجود ہے، یہ سب تو مشل بتاتی تھی کہ اس کا ہے اور اس نے حاصل کیا ہے، جبکہ یہ سب تو مہرین کا ہے. کیونکہ شبو کہتی ہے کہ مہرین باجی بہت لائق تھیں، وہ ان کی ساری اچیومنٹس سے ہمارا گھر بھرا پڑا ہے. وہ کہتا ہے مشل نے کیا جیتا؟ ان کا مشل باجی کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اسی وجہ سے تو شگفتہ باجی اسے تانے دیتی تھیں. پھر سگریٹ کا پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ مشل باجی سگریٹ پیتی تھیں. پھر وہ اس کو بتاتی ہے کہ مشل باجی اس کمرے میں آتی تھیں. پھر اس نے اس کو بتایا کہ یہ جو دوپٹہ پھٹا پڑا ہے اس کی وجہ سے اس رات لڑائی ہوتی ہے. وہ پوچھتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اس رات جو ہے وہ نیند کی گولیاں پیس کر کھانے میں ملا دیتی ہے مہرین کے مشل باجی، لیکن مہرین باجی وہ کھانا نہیں کھاتی تو وہی گولیاں پھر وہ اس کی چائے میں ملا دیتی ہے. یہ سارے انکشافات اسود کے لیے جو ہے بہت ہی حیران کن تھے، اور اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح پولیس والے نے کہا تھا کہ بعض اوقات جس کے خلاف سارے ثبوت جاتے ہیں وہ بے گناہ ہوتا ہے، اور اسے اپنا رویہ یاد آ رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی حیران پریشان ہوتا ہے. اگر آپ کو میرا یہ ریویو پسند آئے تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے. تھینک یو فار واچنگ مائی چینل.